باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وَوْجَزَتَ النَّاتِهِ اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتدان وَاقْتَرَهُمْ عَلَى مَشِیَّتِ اقترام ثم سلک بہم طریق ارادتہ وَبَعْثَهُمْ عَلَى سبیل محبتہ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَوَّلِ الْعَدَدِ وَصَاحِبِ اللَّبَدِ أُسْرَتِهِ خَيْرِ الْأُسَرِ وَإِطْرَتِهِ خَيْرِ الْإِطْرِ وَشَجَرَتِهِ خَيْرِ الشَّجَرِ نَبَتَتْ فِيهَا مِن بَسَقَتْ فِي سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِن يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم سارے مل کے صلوات پروردگار عالم ارشاد رب العزت ہے، تذکرہ ہے ایسی شخصیت کا کہ جس کے ذکر کو علیین میں پسند کیا جاتا ہے۔ میں اور آپ بیٹھے تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ 2 ہو یا 200 ہو یا 400 جب بھی بیٹھو میرے بھائی علی کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر علی عبادت ہے۔ کائنات میں کوئی دوسرا ذکر نہیں ہے علی کے ذکر کے علاوہ جو عبادت ہو۔ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم انسان علی کے چاہنے والے بیٹھے تو حکم ہے کہ ذکر کریں آل محمد کا، لیکن جب آل محمد کی انجمن سجتی ہے تو معلوم ہے کس کا ذکر ہوتا ہے۔ جاؤ امام صادق کا فقرہ دیکھو، مولا فرماتے ہیں عباس آپ کا ذکر علیین میں ہوتا ہے۔ علیین وہ جگہ ہے جہاں عالین رہتے ہیں۔ اب عالین کیسے سمجھاؤں کہ جسے وہ زمانہ قرآن کے پڑھے ہوئے کو یاد ہے کہ جب شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے جو تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اس کا مطلب وہاں پر جب سجدہ ہو رہا تھا آدم کو تو اس وقت کچھ عالین تھے جنہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ عالین کہتے کسے ہے؟ عالین جمع ہے علی کی، عالین جمع ہے علی کی۔ علی کچھ توجہ ہو تو فکرہ کہوں، عالین جمع ہے علی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کئی علی مل کے بیٹھ جائیں تو عباس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش، ذکر مولا میں بولا کرو، ثواب بھی ہے، جزا بھی ہے، آپ کے آنے کا مقصد بھی ہے، تائید امام بھی ہو جاتی ہے، تائید کلام بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اشراء پڑھنے کا سوچا تھا سوانح حیات حضرت ابو الفضل العباس پر، تو ابھی میں تراب بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے، کتنی دیر گفتگو ہو سکتی ہے۔ جب تقریریں کرتے کرتے اس منزل پہ آ گیا ہوں کہ 8ویں تقریر آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو ابھی سوچ رہا ہوں کہ کتنا کچھ پڑھا ہے جو ابھی پڑھنا باقی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عباس کے فضائل ایسے ہیں جن کا احاطہ کرنا ایک بشر کے ادراک میں نہیں ہے۔
ایک بشر کی صفت ہی نہیں ہے کہ وہ عباس کے فضائل کا احسا کر سکے، یعنی حصار باندھ سکے۔ یہ تو غنیمت ہے کہ جتنا پڑھ دیا ہے، جتنی ہماری معرفت تھی اتنا بیان ہو گیا، اتنا آپ نے سن لیا۔ حکم ہے اس کی تعمیل کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اور فقرہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے یہ وصف، آج اس آیت کا ترجمہ بھی سنیں جو میں 8 روز سے مسلسل سرنامہ بیان میں پڑھ رہا ہوں، یہ وصف حضرت عباس میں جمع کر دیا۔ یہ طالوت کے لیے توجہ، حضرت طالوت کے لیے آیت اتری ہے قرآن مجید میں۔ طالوت ایک بادشاہ نبی گزرے، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، ان کے لیے اللہ نے آیت اتاری، ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ہم نے طالوت میں 2 چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے طالوت کو مصطفیٰ بنایا، ایک علم ایک شجاعت۔ بھائی خدا کی قسم یہ قرآن کی منزل ہے، ہم نے طالوت کو مصطفیٰ کیا 2 چیزوں سے، ایک علم سے ایک شجاعت سے۔ یہ قانون ہے کہ پروردگار ان 2 صفات کو ایک جگہ جمع نہیں کرتا۔ کسی کو قلم کی طاقت دیتا ہے تو کسی کو شمشیر کی طاقت دیتا ہے، کسی کو قلم کی طاقت دیتا ہے، کسی کو شمشیر کی طاقت دیتا ہے۔ کائنات میں اللہ جسے مصطفیٰ کرتا ہے اس میں یہ دونوں صلاحیتیں ایک جگہ رکھتا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی تو جملہ کہنے کی اجازت ہے، یعنی اللہ نے بتایا کہ ہم نے طالوت کو مصطفیٰ کیا اس وجہ سے کہ انہیں علم بھی دیا، انہیں شجاعت بھی دی۔ کیا تاریخ میں کوئی دوسرا موڑ ایسا نظر آتا ہے جہاں اللہ نے ان دونوں صفات کو جمع کر دیا ہو؟ تو ایک موقع اور میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس سے آگے ایک اور منزل ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ یا تو طالوت کو اللہ نے یہ وصف دیا کہ اس میں شجاعت بھی رکھی، قلم بھی رکھا، یعنی یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کتنی دیر اس پہ داد ہو جانی چاہیے تھی۔ فقرہ تو بڑا قیمتی ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یا طالوت کو اللہ نے ان دونوں چیزوں سے نوازا، یا اس کے بعد اللہ نے ان دونوں چیزوں سے اگر کسی کو سرفراز کیا تو وہ علی کی ذات ہے جس میں اللہ نے علم بھی رکھ دیا، شجاعت بھی رکھ دی۔ جملہ کہو کیوں نہ ہوتی کہ جس کے علم کے لیے پیغمبر کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور شجاعت کے لیے کہے لأوتین رأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح کرے گا۔ رک جاتا لیکن مجھے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس لیے اس منزل تک آپ کو لے کے جاؤں گا۔ بسط کہیں محمد اہل بیت محمد۔ علم یہاں کا نہیں ہے، تاریخ علم حضرت ابو الفضل العباس کا علم جو آج عباس کے نام سے مشہور ہے، یہ علم یہاں نہیں بنا بلکہ جنت سے آیا۔ یہ خطابت نہیں کر رہا، جائیے تاریخیں جا کے دیکھیے۔ جب اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام پہ وحی کی آدم کے بیٹے پر، پہلے 2 بیٹے دیے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر اللہ نے شیس جیسا بیٹا آدم کو دیا، پھر نسل چلی حضرت آدم کی اور نسل پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو جب نسل پھیل گئی تو اس وقت اللہ نے حضرت شیس کو وحی کی اور ایک علم بھجوایا، پھریرا بھجوایا، اس پھریرے کو بھجوایا اور کہا یہ علم ہوتا ہے، یہ پنجہ ہے، یہ پھریرا ہے۔ حضرت شیس کے پاس اترا تھا تو اللہ نے کہا اسے بلند کرو شیس، جب یہ کھلے گا تو سب لوگ حق کی طرف آئیں گے، سب لوگ حق کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی
پہلی نشانی علم ہے. حق کی پہلی نشانی، آپ کے ہاتھ اٹھ جانا میرے لیے باعث عزت ہے، حق کی پہلی نشانی علم ہے. حضرت شیش نے علم نصب کیا، یا جہاں جہاں اولاد آدم تھی لشکر جمع کیا قابیل کے مقابلے میں، کہ اللہ نے وحی کی تھی کہ قابیل سے لڑو اور حابیل کا بدلہ لو. یہ پہلا موقع ہے جب حق کا علم کھلا، یہ پہلا موقع ہے جب حق کا علم کھلا. یا تاریخ نے کروٹیں لینے شروع کی، اور ایسے میں تاریخ نے کہا یہ شیش سے ہوتا ہوا نوح تک پہنچا، نوح سے شیش سے انوش، انوش سے لمک. سارے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نوح، لمک، ہر ایک نبی کے پاس رہا، لیکن ہر ایک نے اس کو بلند نہیں کیا. آیا سب کے پاس لیکن بلند نہیں ہوا. یا پھر نوح کے بعد اگر پھر بلند ہوا تو ابراہیم نے اسے بلند کیا، یا پھر نسل ابراہیم میں جاری ہوا. یا موسیٰ کے پاس آیا تو موسیٰ نے اسے بلند کیا، پھر موسیٰ سے ہارون، ہارون سے لے کر آگے بڑھتے بڑھتے تاریخ نے لکھا کہ یہ علم، مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، یہ علم نسل اسماعیل میں پہنچا. نسل اسماعیل میں آیا تو سب سے پہلے قصی کے پاس آیا، پھر عبد مناف کے پاس آیا، پھر ہاشم کے پاس آیا، پھر ہاشم سے ہوتا ہوا عبد المطلب کے پاس آیا، عبد المطلب سے ہوتا ہوا ابو طالب کے پاس آیا. ابو طالب نے پھر محمد کو دے دیا، ابو طالب نے پھر محمد کو دے دیا. محمد نے اپنے ساتھ رکھا. یا 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. اللہ نے کہا، اللہ نے پیغمبر پہ وحی کی. جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جاؤ قرآن فہمی کرنے والوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہے. آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، لیکن لائیو مجلس چل رہی ہے، ہزاروں لوگ دیکھیں. تاریخ یہ جانتی ہے، جا کے دیکھو قرآن پڑھنے والوں کو. احمد حسن زیدی ایک فکر دے کے جا رہا ہے، جب قرآن پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا. اللہ نے کہا محمد اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہو اگلے دن پہ کہ کل یہ کام ہونے والا ہے، تو تم اپنے کام کے ساتھ انشاءاللہ لگانا. میں ایک فکر دینے جا رہا ہوں. کل اگر پیغمبر کو کوئی کام، اگر کوئی پیغمبر پیشن گوئی کرے کہ بھئی کل یہ ہوگا، تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ، اس کام کے ساتھ انشاءاللہ ضرور لگانا. لیکن جب اللہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ نہیں کہتا انشاءاللہ. میرا جملہ یاد رکھنا، پیغمبر کو حکم ہے کہ جب کل پہ بات ڈلے تو کہنا انشاءاللہ. اب جاؤ جا کے دیکھو صحیح مسلم، صحیح بخاری، تاریخ طبری، بڑی بڑی عالم اسلام کی کتابیں، سب نے لکھا پیغمبر نے کہا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے اگر پیغمبر اپنی طرف سے علم علی کو دے رہے ہوتے تو انشاءاللہ کہتے اللہ کی طرف سے علم علی کو دیا گیا. اللہ کی طرف سے علم کی تقرری کا منصب حضرت امیر المومنین کے پاس آیا. یا اسلام کا علم علی نے سر بلند کیا کہ پھر ایسا علی کو ملا کہ پھر علی والوں سے باہر نہیں گیا. بے خدا کی قسم بیدار ہے، میں فکرہ کہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا، جتنی جلدی ہو سکے گا میں پیغام پہنچاؤں گا. لازمی نہیں میں ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہوں، زیادہ سے زیادہ میٹر ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور یہ یاد رکھیے گا صاحبان کہ جب اللہ نے علی کو علم کے منصب کے لیے چن لیا تو پھر علم باہر نہیں گیا. پھر پیغمبر نے شرط لگا دی کہ علم مرد کے پاس ہوگا. بھائی کیا کہنے آپ کے، سلامت رہے، شاد و آباد رہے. جاؤ جاؤ عالم اسلام کی کتابیں دیکھو، اللہ کے رسول نے کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ علم کون رکھے گا. علم کسے دے رہے، اس کے لیے کچھ شرطیں لگائی. رایت غدن رجلن، پہلی شرط مرد ہوگا، دوسری شرط کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے.
وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. آج علم پہ بات شروع ہوئی ہے, کل کی تقریر بھی ایک ہے, اس میں بھی ذکر کروں گا. بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد یاد رکھیے گا, اور یہ اس تقریر کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے. توجہ, پروردگار, آئیے صلوات بھیجے محمد و اہل محمد پر. ایک شاندار صلوات تلاوت فرمائے محمد و اہل. پروردگار عالم نے علم علی تک پہنچوا دیا, اور رسول نے حدیث کہی, لا تیان رأیت غدن رجلن کرارن غیر فرارن, کل علم اسے دوں گا شرطوں کے ساتھ. جو رجل ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, یا تاریخ نے لکھا کہ ایسے میں اس دن سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ علم اٹھانے والے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط مرد ہو, دوسری شرط کرار ہو, تیسری شرط غیر فرار ہو. غیر فرار بعد خیبر, توجہ, بعد خیبر علی کو جب علم مل چکا تو پھر کون تھا جو علی کی شجاعت کا وارث بنتا؟ اب تک تو شیش سے لے کے علی تک علم چلتا ہوا آیا, لیکن تاریخ نے اس بات پہ آ کے کروٹ لی اور بات کو تمام کر دیا. یا صفین کے میدان میں, توجہ, صفین کے میدان میں 11 برس کا عباس ہے, جو اب بھی نہیں بول سکا, اس کا اپنا مقدر ہے. حکم نہ دیا ہوتا تو میں گزر جاتا, آپ نے حکم دیا ہے صفین پڑھنے کا تو میں پڑھنے جا رہا ہوں. میں جگر لگاؤں گا, مرضی آپ کی ہے, بولے نہ بولے. میں نے 3 جنگوں کا نقشہ آپ کے سامنے ایک لمحے میں کھینچنا ہے. میں نے بارہا صفین پڑھی ہے, اور وہی خواہش میرے بھائی نے اظہار کی ہے غیور شاہ جی کہ وہ آپ صفین سنائے. میرا عقیدہ اور طریقہ کچھ اس طرح کا ہے, جو پڑھ لیا ہے مالکوں نے, جو پڑھوانا تھا وہ پڑھوا لیا, لیکن آج کوئی نئی بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے, دل مچل رہا ہے. آپ کو عباس کی فضیلت کا فقرہ سناؤ. پہلا فقرہ سنو اور برداشت کرو. جو علم شیش سے چلا علی تک پہنچا, وہ اب تک چل رہا تھا, اسے قرار نہیں مل رہا تھا. یا توجہ, یا حسین نے عباس کے سپرد کر کے بتایا اب آگے نہیں بڑھے گا, مہدی بھی آ جائے گا تو علمدار عباس ہی ہوگا. مہدی بھی آئے تو عباس ہی علمدار ہوگا. علم عباس پہ آ کے رک گیا. پھر علم کو کوئی شجاع نہ ملا عباس سے بڑھ کر کہ حضرت عباس صاحب لواء ہو گئے. صاحب لواء, علم والا, پرچم والا. اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو 3 نقشے تاریخ منزل سے قریب کروں آپ کو. ابھی وقت ہے میرے پاس, میں جملے پڑھنا چاہتا ہوں. 3 منزلیں, 3 عباس کی سوانح حیات کے 3 مختلف دور اور 3 زمانے جس میں عباس نے تیغ چلائی. سنو, مولا شاہد ہے یا مسجد نبوی ہے. غیور بھائی آپ سے داد لینی ہے. اگر یہ پہلے واقعہ سنا ہو یا کسی سے سنا ہو تو پھر نہیں بولنا, اور اگر بات نئی اور اچھی لگے فضائل عباس میں تو مجھے یقین ہے کہ غازی کا چاہنے والا خاموش نہیں بیٹھے گا. میرا جملہ, میں نے ایک ہی مسائب پہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میرا بھائی پڑھ لے گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ فضیلت کی منزلیں آپ کے حوالے کر دوں. اور وہ فضیلت کی منزل یہ ہے کہ اب توجہ, علی مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے میں ایک بدو آیا, اس کے پاس ایک صندوق تھا جسے زنجیر سے کھینچ کے لایا جا رہا تھا. علی کے اصحاب علی کے چاروں طرف بیٹھے تھے. یا ایسے میں اس نے آ کے علی کو سلام کیا. علی نے کہا وعلیک السلام. اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی نے کہا وعلیک السلام. وہ آگے آیا, کہنے لگا مولا میں آپ کے لیے کچھ تحفہ لایا ہوں. علی نے کہا کیا لایا ہے؟ علی نے کہا کیا لایا ہے؟ اس نے صندوق کھولا. صندوق کھولا تو سامنے ایک تلوار تھی.
اس نے تلوار اٹھا کے مولا کے پاس کی، علی نے تلوار کو لیا، ہوا میں لہرایا، صاحب ذوالفقار ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ میرا جملہ یاد رکھنا، علی کے لیے آسمان سے پہلے تلوار آ چکی ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی تلوار نہیں ہے نا۔ اللہ کہہ چکا ہے لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ اس صاحب ذوالفقار کے سامنے ایک تلوار آئی، علی نے تلوار کو نیام سے نکالا، ہاتھ میں لیا، تولا، ید اللہ ہی، ہاتھوں سے علی نے جیسے ہی تلوار کو تولا، یا مجمع کی طرف نگاہ دوڑا کے علی نے کہا کون ہے جو اس کی توجہ، کون ہے جو اس تلوار کے حق کو ادا کرے؟ ہر بندہ نہیں بولے گا، میرا جملہ یاد رکھنا، کون ہے جو اس کے حق کو ادا کرے؟ علی نے کہا اور خاموش ہو گئے۔ مجمع پہ سناٹا تھا، یا کچھ دیر گزری کہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا، دروازہ کھلا تھا، یا کم سے عباس مسجد نبوی میں داخل ہوئے، یا علی نے پھر عباس کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے کون ہے جو اس کے حق کو پورا کرے؟ یا عباس سناٹے میں بول کے کہنے لگے بابا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا نصرت حسین۔ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا نصرت حسین۔ کہا بابا میں حق ادا کروں گا، میں حق ادا کروں گا۔ اب وہ بندہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ عباس کربلا میں نہیں لڑے، کیونکہ نصرت حسین حق کے تلوار ادا کرنا ہے۔ حق کے حسین یہ ہے کہ عباس تلوار چلائیں، لیکن یہ مصلحت ہے کہ کہاں چلی کہاں رک گئی۔ شبیہ علی ہے، شبیہ علی ہے عباس، تو اس کا مطلب یہ ہے، چلو سن لو۔ عمر بن عبد ود، میں رک گیا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے پہلے بٹھایا ہوتا تو میں تقریر کرتا، لیکن اب جملہ سنو، آ گیا ہوں اس منزل پر تو سنو۔ عمر بن عبد ود کل کفر جب علی کے مقابلے میں آیا، تاریخ کہتی ہے علی نے اسے کہا تو وار کر، اس نے وار کرنے کا ارادہ کیا، کہ پتہ ہے کتنے وار کیے؟ اتنے وار کیے کہ وار کر کر کے تھک گیا۔ نہ پتا چلتا اگر شاہ خیبر گیر نہ بتاتا کہ کتنے وار ہوئے، یا تاریخ کہتی ہے جب اس نے وار کر کر کے تھک گیا تو علی نے کہا بس بس 71 ہی وار آتے ہیں تجھے۔ بھئی یہ تاریخ کا کلیجہ نچوڑا ہے میں نے آپ کے سامنے، بس 71 ہی وار آتے ہیں تجھے۔ اس کا مطلب علی جانتے ہیں کہ 71 سے اگلا وار کون سا ہے۔ 71 تو عمر بھی جانتا تھا، 72واں وار علی نے کیا، 72واں وار علی نے کیا۔ آپ کو معلوم ہے علی جیسا شجاع کہہ رہا ہے کہ پورا عرب بھی مل کر میرے مقابلے پہ آ جائے تو علی کو زیر نہیں کر سکتا۔ ذوالفقار بعد میں آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ذوالفقار کی وجہ سے فتح کرتے ہیں علی، ذوالفقار بعد میں آئی ہے۔ یہ ید اللہ ہی قوت ہے علی کے ہاتھوں میں، جو علی کہہ رہے ہیں پورا عرب بھی میرے سامنے آ جائے تو مجھے زیر نہیں کر سکتا۔ تو عباس ہیں شبیہ علی، 9 لاکھ کی جرت نہیں تھی کہ جب تک عباس رہے کوئی خیمہ گاہ حسینی کو گن سکے کہ کتنے خیمے حسین نے لگائے ہیں۔ اگر یہ بات پہنچ گئی تو میرا جملہ یاد رکھنا، تاریخ کہتی ہے کہ ایسے میں عباس کی دو فکریں سنو۔ یا صفین کے میدان میں جب وہ اے علی کہ جہاں پہ تلوار عطا کی ہے، یا 11 برس کے صفین میں ہے، صفین کے میدان میں ایک ایک جھلک دکھانی ہے، تقریر منزل سے قریب ہو جائے گی۔ یا صفین کے میدان میں 11 برس کے علی ہیں، یا ابو شاسا کو بلایا گیا کہ سب سے بڑا بہادر 1.25 لاکھ لوگ موجود تھے، 1,20,000 لشکر شام کی تعداد ہے صفین کے میدان میں۔ اس میں جو سب سے بہادر پہلوان ہے اس کا نام ابو شاسا ہے، اس کا نام ابو شاسا ہے۔ ادھر عباس چہرے پہ نقاب ڈال کے میدان میں آئے، یا میدان میں عباس کا آنا تھا، یا حیبت ابو الفضل عباس سے کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا، علی کا پسر مبارز طلبی کر رہا تھا، یا ایسے میں کوئی سامنے آنے والا نہیں تھا۔ یا تاریخ نے لکھا ہے فقرہ
کہ حاکم شام نے امر عاص سے کہا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ گھمسان کی لڑائی میں تلواروں کی جھنکار کی آواز بند ہو گئی ہے، میرے کانوں میں تلوار کی آواز نہیں پڑ رہی، اچانک لشکر پہ سناٹا کیوں ہے؟ آواز آئی ایک ایسا جوان آیا ہے جس کی عمر تو لگ بھگ 11 برس کے قریب ہے، لیکن کوئی اس کے مقابلے میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے، میں فکرہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، یا تاریخ نے ایسا موڑ لیا کہ 11 برس کی عمر میں عباس موجود ہے، یا ایسے میں تاریخ کہتی ہے کہ ابو شاسا کو پیغام بھجوایا گیا کہ ایک جوان آیا ہے، اس نے انکار کیا، میں اکیلا 1000 سے لڑنے والا ہوں، میں اس جوان سے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔